السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو صاف اور ستھری بناؤ تاکہ اللہ ہمیں جنت دے۔ ہمیں کسی بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کسی بھی بابا کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ ہمیں تو صرف اللہ ہی کے راستے پہ چلنا ہے، اور جو اللہ کے رسول ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، اور جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کے اگر کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی دوسری کتاب سے اگر درس دیتا ہے تو اس کے پیچھے مت چلو، یعنی کہ وہ شیطان ہے۔ کیونکہ اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے حدیثیں، نبیوں کے حدیثیں وہ پڑھنی ہے، ہمیں بابوں کی کتاب نہیں پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اب سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں جاتا ہے، 20 منٹ پورا دن میں اگر پانچوں نماز کے لیے 20 منٹ ہی کافی ہے۔ اور اگر آپ سنت اور نفل پڑھو گے تو وہ آپ کو ثواب ہے، ایکسٹرا ثواب ہے۔ نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہمیں ہر طرح کی کامیابی ملے گی، ہر طرح کی کامیابی ملے گی۔ ہمارے کاروبار میں، ہماری پڑھائی میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہم بیوی بچوں میں، گھروں میں، سب جگہ ہمیں برکت اور خیر ملے گی۔ تو انشاءاللہ نماز جس کے پاس میں، اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی، نہ گھر میں تکلیف آئے گی، نہ آفس میں تکلیف آئے گی، نہ کاروبار میں تکلیف آئے گی۔ تو نماز ہر طرح کی سیکھو، جنازے کی نماز بھی سیکھو، کیونکہ آپ کو اگر جنازے کی نماز آتی ہے تو آپ کے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی نماز آپ خود پڑھا سکتے ہو۔ یہ اتنی کوئی مشکل نہیں۔ اور دعائیں سیکھو، جیسے ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کون سی دعا کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، وہ بھی سیکھو۔ اور کبھی بھی قبرستان میں جاتے ہو تو اس کے اوپر، قبر کے اوپر مت بیٹھو، قبر کے اوپر پاؤں مت رکھو، کہ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قبر کے اوپر پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے، اس کو اپنے آپ کو جلانا کپڑے سمیت جلانے کے برابر ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کے پاس جائے، اور اپنا ایمان تازہ کرو، اور اللہ پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ، ان کی کتابوں پہ ایمان لاؤ۔ چلو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ جب تک یہ آپ دعائیں دیکھو، یہ دعائیں سیکھو، اور اللہ حافظ۔ اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ منہا خلقناکم، اسی زمین میں سے اس نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی زمین سے قیامت والے دن تمہیں نکال لیا جائے گا۔ اب چاہے کوئی ایئر کریش میں مرے، اس کی رات بھی اسی زمین پہ آنی ہے۔ چاہے کوئی شیر کے پیٹ میں چلا جائے، وہ بھی اسی زمین میں ہی آنا ہے الٹیمیٹلی۔ کھا پی کے جو بھی اس نے ہضم کر کے باہر نکالا، اسی زمین میں۔ کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، وہ بھی اسی زمین کے پیٹ میں ہی ہے، سمندر بھی اسی زمین کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اسی زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائے گا، اور اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہ ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ مٹی ڈالتے وقت یہی آیت پڑھا کرتے تھے۔ البتہ ایک صحیح روایت بھی ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1707، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر پہ دفنانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اسی پر یقین رکھتے ہوئے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ تو یہ جب بھی کبھی مردے کو دفنایا جائے تو وہ مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بسم اللہ تو پہلے ہی یاد ہے، وعلی ملت رسول اللہ، ویسے تو لفظ ہے رسول اللہ، لیکن علی کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر۔